اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو، تو کہہ کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یا تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے تو کہہ دے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے، اور جسے چاہے اسے دے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امین بنا دے تو بھی وہ تجھے واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں 1 دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کریں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر کھڑا ہی رہے، اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ آیت نمبر 73 سے 75 تک اس کی تفسیر ہم بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اے نبی کہہ دے کہ ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے، اور مومنوں کے دلوں کو ہر اس چیز پر ایمان لانے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہو۔ انہیں ان دلائل پر کامل ایمان نصیب ہوتا ہے، چاہے تم نبی امی علیہ السلام کی صفتیں چھپاتے پھرو، لیکن پھر بھی خوش قسمت لوگ تو آپ کی نبوت کے ظاہری نشان کو بیک نگاہ پہچان لیں گے۔ اسی طرح کہتے تھے کہ تمہارے پاس جو علم ہے اسے مسلمانوں پر ظاہر نہ کرو کہ وہ اسے سیکھ کر تم جیسے ہو جائیں، بلکہ اپنی ایمانی قوت کی وجہ سے تم سے بھی بڑھ جائیں، یا اللہ کے سامنے ان کی حجت اور دلیل قائم ہو جائے، یعنی خود تمہاری کتابوں سے وہ تمہیں الزام دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کہہ دو فضل تو اللہ ذوالجلال کا ہاتھ ہے، جسے چاہے دے، سب کام اسی کے قبضے میں ہے، وہی دینے والا ہے جسے چاہے ایمان اور عمل اور علم و فضل کی دولت سے مالا مال کر دے، اور جسے چاہے راہ حق سے اندھا اور کلمہ اسلام سے بہرا اور صحیح سمجھ سے محروم کر دے۔ اس کے سب کام حکمت سے ہی ہوتے ہیں۔ وہ وسیع علم والا ہے، جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دے، وہ بڑے فضل والا ہے۔ اے مسلمانوں، اس نے تم پر بے پناہ احسانات کیے ہیں، تمہارے نبی کو تمام انبیاء پر فضیلت دی، اور بہت ہی کامل اور ہر حصے سے پوری شریعت اس نے تمہیں دی۔ آیت نمبر 74 سے 75 تک اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہودیوں کی خیانت پر کرتا ہے کہ ان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ ان میں بعض تو ایماندار ہیں اور بعض بڑے خائن ہیں۔
بعض تو ایسے ہے کہ خزانے کا خزانہ ان کی امانت میں ہو تو جوں کا توں حوالے کر دیں گے، پھر چھوٹی موٹی چیز میں وہ بددیانتی کیسے کریں گے؟ اور بعض ایسے بددیانت ہیں کہ ایک دینار بھی واپس نہ دیں۔ ہاں، اگر ان کے سر ہو جاؤ تقاضا برابر جاری رکھو اور حق طلب کرتے رہو تو شاید امانت نکل بھی آئے، ورنہ ہضم بھی کر جائیں۔ جب ایک دینار پر یہ بددیانتی ہے تو بڑی رقم کو کیوں چھوڑنے لگے؟ لفظ قطار کی پوری تفسیر سن رہا ہے کہ اول میں ہم بیان کر چکے ہیں، اور دینار تو مشہور ہی ہے۔ ابن ابی حاتم میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول مروی ہے کہ دینار کو اس لیے دینار کہتے ہیں کہ وہ دین یعنی ایمان بھی ہے اور نار یعنی آگ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حق کے ساتھ لو تو دین، نہ حق لو تو نار یعنی آتش اور دوزخ۔ اس موقع پر ایک حدیث کا بیان کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جو صحیح بخاری شریف میں کئی جگہ ہے اور کتاب الکفالہ میں بہت پوری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے کسی اور شخص سے 1000 دینار قرض مانگے۔ اس نے کہا گواہ لاؤ، کہا اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اس نے کہا ضامن لاؤ، اس نے کہا ضمانت بھی اللہ ہی کی دیتا ہوں، اور اس پر راضی ہو گیا اور وقت ادائیگی مقرر کر کے رقم دے دی۔ وہ اپنے دریائی سفر میں نکل گیا۔ جب کام کاج سے نپٹ گیا تو دریا کنارے کسی جہاز کا انتظار کرنے لگا تاکہ جا کر اس کا قرض ادا کرے، لیکن سواری نہ ملی تو اس نے ایک لکڑی لی اور اسے بیچ میں سے کھوکھلا کر کے اس میں 1000 دینار رکھ دیے اور ایک خط بھی اس کے نام رکھ دیا۔ پھر منہ بند کر کے اس دریا میں ڈال دیا اور کہا، اے اللہ، تو نجومی جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تیری شہادت پر اور تیری ضمانت پر، اور اس نے بھی اس پر خوش ہو کر مجھے دے دیے۔ اب میں نے ہر چند کشتی ڈھونڈی کہ جا کر اس کا حق مدت کے اندر ہی اندر دے دوں، لیکن نہ ملی۔ پس اب عاجز آ کر تجھ پر بھروسہ کر کے میں اسے دریا میں ڈال دیتا ہوں، تو اسے اس تک پہنچا دے۔ یہ دعا کر کے لکڑی کو سمندر میں ڈال کر چلا گیا۔ لکڑی پانی میں ڈوب گئی یا پھر بھی تلاش میں رہا کہ کوئی سواری ملے تو جائے اور اس کا حق ادا کرے۔ ادھر قرض خواہ شخص دریا کے کنارے آیا کہ شاید مقروض کسی کشتی میں اس کی رقم لے کر آ رہا ہو۔ جب دیکھا کہ کوئی کشتی نہیں آئی اور جانے لگا تو ایک لکڑی کو جو کنارے پر پڑی ہوئی تھی یہ سمجھ کر اٹھا لیا کہ جلانے کے کام آئے گی۔ گھر جا کے اسے چیرا تو مال اور خط نکلا۔ کچھ دنوں بعد قرض دینے والا شخص آیا، کہا اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں نے ہر چند کوشش کی کہ کوئی سواری ملے تو آپ کے پاس آؤں اور مدت گزرنے سے پہلے ہی آپ کا قرض ادا کر دوں، لیکن کوئی سواری نہ ملی، اس لیے دیر لگ گئی۔ اس نے کہا کہ تو نے جو رقم بھیج دی تھی وہ اللہ نے مجھے پہنچا دی ہے، تو اب اپنی یہ رقم واپس لے جا اور راضی خوشی لوٹ جا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں تعلیق کے ساتھ بھی ہے، لیکن جزم کے صیغے کے ساتھ اور بعض جگہ اسناد کے حوالوں کے ساتھ بھی ہے۔ علاوہ ازیں اور کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ امانت میں خیانت کرنے، حقدار کے حق کو نہ ادا کرنے پر آمادہ کرنے والا سبب ان کا یہ غلط خیال ہے کہ ان بد دینوں ان پڑھوں کا مال کھا جانے میں کوئی حرج نہیں، ہم پر یہ مال حلال ہے جس پر اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ پر الزام ہے، اور اس کا علم خود انہیں بھی ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ناحق مال کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن یہ بیوقوف خود اپنی من مانی اور دل پسند باتیں کھڑ کر شریعت کے رنگ میں انہیں رنگ دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ذمی یا کفار کی مرغی، بکری وغیرہ کبھی غزوے کی حالت میں ہمیں مل جاتی ہے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسے لینے میں کوئی حرج نہیں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اہل کتاب بھی کہتے ہیں کہ ذمیوں کا مال لینے میں کوئی حرج نہیں۔ سنو، جب وہ جزیہ ادا کر رہے ہیں تو ان کا کوئی مال تم پر حلال نہیں، ہاں وہ اپنی خوشی سے دے دے اور بات ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اہل کتاب سے حضور علیہ السلام نے یہ بات سنی تو فرمایا دشمنان اعلیٰ جھوٹے ہیں، جاہلیت کی تمام رسمیں میرے قدموں تلے مٹ گئیں اور امانت تو ہر فاسق اور فاجر کی بھی ادا کرنی پڑے گی۔ صدق اللہ العظیم۔